السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جناب، کیسے مزاج ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یا ہماری جس ٹاپک پر بات ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے دسمبر کا منتھ چل رہا ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید سردیوں کی چھٹیوں کی بات ہوگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چھٹیاں تو ہوں گی اسکول سے ہی، کیونکہ میں اسکول سے ہی ریلیٹڈ ہوں، ٹیچر ہوں، اس حوالے سے چھٹیاں ہوں گی۔ تو لیکن ٹاپک جو ہے وہ دسمبر کے حوالے سے وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک تہوار آتا ہے جسے کرسمس ڈے کہتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بھی اس دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس دن پاکستان میں جس حوالے سے چھٹی ہوتی ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے وہ چھٹی جو ہے ہوتی ہے۔ تو بات دراصل یہی ہے کہ اس دن کو لوگ جب مناتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی بھی اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کی خوشی ہے اور وہ عید کے لحاظ سے ہی منائی جا رہی ہے، جیسے ہم عید مناتے ہیں تو وہ بھی پھر جو ہے نا ہمیں مبارکباد دیتے ہیں۔ ہماری جو خوشی ہوتی ہے اس میں یہی شامل ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر عید قربانی ہے تو ہم قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ تو جو ان کے ہاں جس چیز کو مانا جاتا ہے وہ ہے یعنی منایا جاتا ہے اس تہوار کو، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اپنے جسم میں سے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے کیا وہ حقیقی میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے یا لوگوں نے انہیں بیٹا بنایا۔ تو اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری شان کو یہ لائق نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنا بیٹا بناؤں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا بغیر ماں باپ کے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ معجزہ دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں انسانوں کو بھی میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، میں خالق ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو والد نہیں ہیں تو لہٰذا اللہ ہی ان کے جو ہے والد ہوئے، نعوذ باللہ، یہ ایک بہت بڑا شرک ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری شان کو یہ لائق نہیں کہ میں کسی کو اپنا بیٹا بناؤں، لیکن کچھ ہمارے جو عیسائی جو ہے بھائی ہیں وہ مانتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ماں بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہوگی۔ تو جب بیوی کو نہیں مانتے اور بیٹے کو مانتے ہیں تو یہ کیسے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں اللہ کی روح ہے، اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، تو وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں روح پھونکی ہے۔ تو وہ تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی مانتے ہیں، اور ہم ہر انسان کے بارے میں یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ لیکن وہاں ان کا عقیدہ یہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے جز میں سے ان کو تخلیق کیا ہے، یعنی اپنے جسم میں سے کسی چیز کو نکالا ہے اور اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں اور وہ حقیقی بیٹا مانتے ہیں، لیکن ہم حقیقی بیٹا نہیں مانتے، ان کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول مانتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی یہ یاد رکھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے۔ تو جو بیٹے والی بات ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹا ہے تو پھر بیوی بھی ہوگی، اگر بیوی نہیں ہے تو پھر بیٹا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو
کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی اسی کو کسی نے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بھئی ہم تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ دوسرا، کچھ مسلمان ان کو اس موقع پر میری کرسمس کہتے ہیں، تو بھائی آپ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے اور ان کو پیدا اللہ نے کیا، لیکن جو یہ خوشی منا رہے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مناتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور حقیقی بیٹا ہے۔ اگر یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو اللہ نے پھر سورۃ مریم نازل کیوں کی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں کہا کہ لوگ ان کو میرا بیٹا مانتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی میرا بیٹا مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا، اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے اس دن پر ان کو تبلیغ کریں یا ان کو سمجھائیں۔ جب آپ ان میں شامل ہو جائیں گے پھر فرق کس چیز کا رہے گا؟ تو یہ میسج آگے تک ضرور پہنچائیں اور خود دعوت کا کام کریں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے یا کسی ایک گروہ کا کام ہے، نہیں بھائی، آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں، آپ جو ہے رکشہ چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مستری ہیں، کچھ بھی ہے، آپ دعوت کا کام کریں، یہ سب پر فرض ہے۔ جتنا آپ کو علم ہے وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر علم نہیں ہوتا تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس بات کا علم نہیں ہوتا اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے۔ اس دنیا سے آپ نے چلے جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس زندگی کا مقصد ہے۔ صرف کھا پی کے اس دنیا سے چلے نہیں جائیں گے، اپنی زندگی کو گزار کے چلے جائیں گے۔ ہم ضرور یہاں اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا بھی ہے قرآن میں، لیکن یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ دعوت کے کام میں ضرور جو ہے نا علم حاصل کریں جتنا آپ سے ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔